آمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بعد الحمد والصلاۃ، حسب عادت سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اس نے ایکو بند کرواؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ بعد الحمد والصلاۃ، الحمدللہ اللہ رب العزت کے بے پناہ فضل و احسان سے، اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اللہ رب العزت کے بے پناہ لطف و عنایت سے ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کی مبارک رات ہمیں نصیب ہوئی۔ یقیناً اس پر اللہ رب العزت کا جتنا انسان شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گناہ گاروں کو ایک مرتبہ پھر طاقرات نصیب فرمائی، ایک مرتبہ پھر 21ویں شب نصیب فرمائی۔ انسان اگر اپنے گناہوں کی طرف دیکھے، اپنے نام اعمال میں دیکھیں، تو حقیقت حال تو یہ ہے کہ جتنے ہم پہلے گندے تھے، اس ایک سال کے اندر ہم اس سے بھی زیادہ گندے ہو چکے ہیں۔ جتنی ہمارے دل کی ناپاکی پچھلے سال تھی، اس ناپاکی کے اندر، اس زنگ کے اندر مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ نام اعمال میں پچھلے سال جتنے گناہ موجود تھے، اس سال نام اعمال میں گناہوں کا مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا فضل و احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے پھر بھی ہمیں جو ہے یہ مبارک رات عطا فرمائی۔ ہم اس قابل نہ تھے، ہم اس لائق نہ تھے کہ ہم پر یہ کرم بھی کیا جاتا، لیکن وہ رب ہے، وہ ہم سے بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ باوجود ہماری نافرمانیوں کے، باوجود ہمارے گناہوں کے، اللہ نے پھر بھی ہمیں یہ رات عطا فرمائی۔ یقیناً اس رات کی برکت اور اس رات کی رحمت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک طرف ماہ مبارک ہے، رمضان المبارک ہے، اور دوسری طرف ماہ مبارک کی یہ عظیم 21ویں رات بھی الحمدللہ موجود ہے۔ تو یقیناً رب کی رحمتوں کی بہار
ہر شخص پر ہے، ہر اس شخص پر جو اس بہار سے مستفیض ہونا چاہ رہا ہو۔ ہر وہ شخص جو اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ اللہ کے گھر میں موجود ہے کہ آج میں اپنے رب کی رحمت حاصل کروں گا، آج میں اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کروں گا، آج میں اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کو دیکھنے کی کوشش کروں گا، آج میں اپنے ظاہر کو دھونے کے بجائے میں اپنے باطن کو دھونے کی کوشش کروں گا۔ اگر کوئی اس ارادے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو یقیناً وہ شخص خالی نہیں جائے گا، اور یقیناً رب کی رحمت اور وہ انوار و تجلیات جو اس عظیم رات میں برستی ہیں، یقیناً وہ شخص اس سے مستفیض ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا آمین۔ پھر دوسرے درجے پر یعنی دوسرے زینے پر آپ چڑھے، آپ نے فرمایا آمین۔ فلما ارتقى درجۃ الثالثۃ، پھر آپ تیسرے درجے پر چڑھے، تیسرے زینے پر، منبر کے تیسرے زینے پر چڑھے، آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آج ہم نے وہ بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ سنی، کہ بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہا، بظاہر کوئی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں آمین۔ چنانچہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمعه، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے ایک ایسی بات سنی ہے جو آج سے پہلے کبھی نہ سنی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان جبرائیل علیہ السلام عرض لی، جبرائیل امین حاضر ہوئے تھے، اور جب میں پہلے قدم رکھا منبر پر تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ ہلاکت ہو، بربادی ہو اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ کہا پھر جب دوسرے زینے پر میں چڑھا تو جبرائیل امین نے عرض کیا ہلاکت ہو، بربادی ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ حضور پر درود نہ پڑھے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ پھر فرمایا کہ جب میں تیسرے زینے پر چڑھا تو اس وقت جبرائیل امین نے عرض کیا ہلاکت ہو اس شخص کے لیے من ادرک ابویہ الکبر عندہ او احدہما فلم یدخلہ الجنہ، جو بوڑھے والدین کو پائے یا بوڑھے والدین میں سے کسی ایک کو پائے اور پھر بھی اپنے لیے جنت لازم نہ کروا سکے، حضور نے فرمایا ایسے شخص کے لیے بھی، جبرائیل امین نے کہا ایسے شخص کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ یہ حدیث مبارکہ مکمل تھی اس لیے میں نے آپ کو سنائی، ورنہ اس کا جو پہلا جز ہے ہمارے موضوع کے مطابق وہ بات ہے کہ حضور نے فرمایا ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچیں اپنے آپ سے، آج آپ نے اپنے آپ سے باتیں کرنی ہیں، اپنے آس پاس کو چھوڑ دیں، اپنے بارے میں غور کریں، بس آپ یہ سمجھیں
آپ ہیں اور آپ کا رب ہے، آپ ہیں اور آپ کا خدا ہے، لہذا اپنے بارے میں سوچیں، غور کریں۔ آج 20 روزے گزر چکے، 20 رمضان المبارک مکمل ہو چکے، 21ویں شب کی رات اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ سوال یہ ہے جو اپنی ذات سے پوچھنا ہے کہ ان 20 دنوں کے اندر وہ کون سا دن ہے جس میں میں نے یہ احساس کیا ہو، میں نے یہ سوچا ہو کہ پتہ نہیں میری مغفرت ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور میں نے غیر رسمی طور پر اللہ سے کبھی عرض کیا ہو، اے اللہ جیسا بھی ہوں تیرا آدمی، جیسا بھی ہوں، کتنا ہی گندہ کیوں نہ ہوں، لیکن مولا ہوں تیرا بندہ، اے اللہ اس ماہ مبارک میں میری مغفرت فرما دے۔ ایک تو یہ ہے ہم دعا میں جب اکیلے مانگ رہے ہوں یا امام کے پیچھے مانگ رہے ہوں ہم آمین کہتے ہیں، وہ رسمی ہوتی ہیں، اسی لیے ہمیں اس میں کیفیت نہیں ملتی، کیونکہ ایک روٹین وائز ہے جو آپ مانگ رہے ہیں۔ 7-8 دعائیں 10 دعائیں وہ ہماری روٹین میں ہیں، ہم نے اس کو مکمل کرنی ہے اور ہم وہ دعائیں جو ہے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اصل دعا تو وہ ہوتی ہے جب کوئی شخص پریشان حال ہو اور انتہائی پریشانی کی حالت میں وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے نا کہ اے اللہ، اور یہ کہنے کے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اصل وہ وقت ہوتا ہے، اصل وہ لمحہ ہوتا ہے، اصل وہ لا ہوتی ہے جو انسان کو اپنے رب کے ساتھ لگانی ہوتی ہے، اصل کیفیت وہ ہوتی ہے۔ تو ان 20 دنوں کے اندر ذرا میں اپنی ذات سے پوچھوں، آپ اپنی ذات سے پوچھیں، وہ کون سا لمحہ ہے کہ جس لمحے ایسا احساس ہوا ہو اور اللہ سے عرض کیا ہو کہ اے اللہ یہ ماہ مبارک آ چکا ہے، اس ماہ مبارک کو مجھ سے راضی فرما دے، اس ماہ مبارک کی مجھے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ یہ ماہ مبارک مجھے بدلنے کے لیے آیا ہے، یہ ماہ مبارک میری عادتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، یہ ماہ مبارک تو اپنی برکتیں اور رحمتیں لٹا رہا ہے، اے اللہ وہ برکتیں اور رحمتیں مجھے عطا فرما دے۔ اگر انسان اپنے قلب سے پوچھے، دل سے پوچھے، تو دل انکار کرے گا کہ یہ کیفیت انسان کے اندر نہیں آئی۔ اور اگر کوئی دوست ایسا بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے جی جناب میرے اندر یہ کیفیت آئی تھی، تو یقیناً وہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی تھی۔ میرے دوستوں، زندگی کے اندر کسی شخص کے والد کا، والدہ کا یا کسی قریبی چاہنے والے کا انتقال ہو جائے تو وہ افسردہ نظر آتا ہے نا، افسردہ ہوتا ہے۔ بہت قریبی ہوگا تو آپ کو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، آنسو جاری ہوں گے، کسی کو آبجیکشن نہیں ہوتا کہ محترم آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں، کوئی جو ہے اس پر جو ہے آبجیکشن نہیں کرتا، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے اس کا اپنا چلا گیا ہے، اس کا اپنا چلا گیا ہے، تو اس کے جانے کی وجہ سے یہ رو رہا ہے اور یہ غم کے اندر مبتلا ہے۔ اور اگر انسان روتا نہیں ہے تو انسان بڑا افسردہ ضرور ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے انسان بڑے افسوس میں ضرور ہوتا ہے۔ میرا سوال ہے اپنی ذات سے، آپ سوال کریں اپنی ذات سے کہ ہم اتنے گناہوں میں مشغول ہو چکے اور زندگی اپنی برباد کر چکے، اور گناہوں کی آلودگی نے ہمیں اتنا ناپاک کر دیا کہ آج ہمیں گناہ نہیں لگتا، آج نماز چھوڑنے کا
ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، آج کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرنے پر ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے میرے دوستوں کہ آخر ایک تو یہ ہے کہ دکھ ہوتا کیوں نہیں ہے، اور ایک یہ سوال بھی ہے یہ دکھ نہیں ہوتا اس کا ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا۔ ہم تو اتنا گر چکے ہیں، ہم تو گناہوں کی اس خطرناک وادی میں قدم رکھ چکے ہیں، ہم تو اپنے دل کی ناپاکی کی اس کالی گھاٹی پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ کیفیت یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس گناہ کا احساس ہونا یہ تو دور کی بات ہے، ہمیں تو اب اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم کوئی گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو اس احساس سے بھی بالکل عاری و خالی ہو چکے ہیں، ہمارے اندر تو یہ احساس بھی اب موجود نہیں رہا۔ میرے دوستوں چلیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ انسان یہ کہے نا کہ جناب کیسا احساس ہونا چاہیے۔ مسجد میں تو آتے ہیں، حتی الامکان کوشش کر کے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جتنی عبادت ہو سکتی ہے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آخر کیسا احساس ہونا چاہیے اور اس احساس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ ذہن میں اچانک ایک عظیم ذات، ایک عظیم شخصیت کی ایک بات آئی، میں آپ کو وہ عرض کرتا ہوں۔ ایک نوجوان کعبۃ اللہ میں دوران طواف غلاف کعبہ میں اپنے چہرے کو چھپا کر رونے لگا اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اس انداز کے اندر گریہ زاری کر رہے ہیں، اس انداز کے اندر رو رہے ہیں کہ آس پاس کے لوگ ان کو دیکھ کر وہ بھی رونے لگے۔ اس نوجوان کی تڑپ کو دیکھ کر، اس نوجوان کے اس آنسوؤں کو بہنے کی اس رفتار کو دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی رونے لگے۔ بالآخر ایک شخص قریب آیا اور قریب آ کر کہا، اے نوجوان تو کعبۃ اللہ میں کھڑا ہوا ہے، تو بیت اللہ میں کھڑا ہوا ہے، یہاں بڑے بڑے گناہ گاروں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ پاک ہو جاتے ہیں، اے نوجوان صبر کر، رب تیرے گناہ کو بھی معاف کر دے گا، اور صبر کر، اتنا نہ رو، ہم سب مل کر بھی جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ہم سب مل کر بھی اللہ سے تیرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ میرے دوستوں آپ خود سوچیں کہ وہ کس انداز میں رو رہا ہے بندہ، وہ نوجوان کتنی گریہ زاری کر رہا ہے کہ اگلے بندے اس کو کہتے ہیں ہم اپنا طواف چھوڑتے ہیں، ہم اپنے لیے دعا چھوڑتے ہیں، تیرے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تجھے معاف کر دے، اللہ تیرے گناہ کو جو ہے ختم کر دے، لیکن اے نوجوان اب اس گریہ زاری کو بس کر، تو کافی دیر سے رو رہا ہے۔ اس نوجوان نے جب اپنا چہرہ غلاف کعبہ سے ہٹایا، طواف کعبہ کرنے والے لوگ حیران ہو گئے، دنگ رہ گئے کہ جب انہوں نے اس نوجوان کو جو انتہا درجے کی گریہ زاری کر رہا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کے سمندر بہا رہا ہے، جب انہوں نے اس نوجوان کو دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے والے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے والے کوئی اور نہیں تھے، مولا علی کے پوتے امام حسین کے شہزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لوگ حیران ہو گئے، لوگ دنگ رہ گئے کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے والے کون؟ کہا وہ جو زین العابدین ہیں، جن کو عبادت کرنے والوں کو جن پر فخر ہے، جن کو عابدین کا فخر، عابدین کی زینت قرار دیا گیا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں رو رہے ہیں۔
اب میرے دوستوں، اس بات کو سوچنے کے بعد اب میرا سوال ہے اپنی ذات سے، اور آپ اپنی ذات سے پوچھیں، مولا علی کے پوتے امام حسین کے شہزادے، کتنا بڑا نسب ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے، اور عبادت اتنی، ریاضت اتنی کہ لوگ فخر کرتے ہوں، اور لوگوں میں آپ کو، حالانکہ آپ کا نام زین العابدین نہیں تھا، لیکن آپ کو لوگ زین العابدین کے نام سے پہچانتے تھے۔ کیوں؟ آپ عبادت اتنی زیادہ کرتے تھے، اتنی زیادہ کرتے تھے کہ لوگوں نے آپ کو زین العابدین کے لقب سے مشہور کر دیا تھا۔ اتنی عبادت کرنے والے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت آتا تو کس انداز میں جھک رہے ہیں؟ اللہ سے کس انداز میں معافی مانگ رہے ہیں؟ اب سوال یہ ہے، امام زین العابدین کی یہ گریہ زاری، اور اب پھر ہم اپنی کیفیت کو دیکھیں کہ جناب ہماری کیفیت کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے۔ وہ تو بہت اعلیٰ مرتبے والے، اور وہ جو گریہ زاری کا انداز بیان کیا جا رہا ہے وہ تو بہت اعلیٰ ہے۔ سوال یہ ہے، کبھی 2 قطرے بھی گرے ہیں؟ جی گرے ہیں۔ جب بیٹا مرتا ہے نا تو یہ 2 قطرے گرتے ہیں، جب مال میں زیادہ نقصان ہو جائے نا یہ 2 قطرے گرتے ہیں، جب تکلیف ہو نا، درد ہو، کوئی اپنا جو ہے کوئی درد دے دے، یہ 2 قطرے گرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، دنیاوی معاملات میں تیرے 2 قطرے گر رہے ہیں، لیکن خدا کی بارگاہ میں تیرا 1 قطرہ بھی نہیں گر رہا۔ خدا کی بارگاہ میں تیری کیفیت یہ ہے کہ تو ذرہ برابر جو ہے تیری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہو رہے۔ سوال دل میں آتا ہے، مفتی صاحب کیا کریں؟ رونا ہی نہیں آتا، رونا ہی نہیں آتا۔ میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ رونا نہیں آتا، کیا کبھی رونے کی کوشش کی ہے؟ کیا کبھی رونے کا ارادہ کیا ہے؟ اگر دل سے پوچھیں گے نا تو آپ کا دل آپ کو منع کرے گا، آپ کا دل آپ کو منع کرے گا کہ نہیں جناب، رونے کا جو ہے ہم نے کبھی ارادہ ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی جو ہے وہ سوچا بھی نہیں کہ کسی طرح جو ہے ہم کبھی روئیں بھی صحیح، اللہ کی بارگاہ میں کبھی ہم گریہ زاری بھی کریں، کہا ہم نے کبھی اس بارے میں جو ہے کبھی غور و فکر بھی نہیں کیا، کبھی اس بات کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ یہ اپنی ذات سے پوچھیں۔ قرآن کے اندر بے پناہ آیات مبارکہ ہیں جن کے اندر فضیلت انہی لوگوں کی بیان کی گئی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، فرمایا وہ شخص جو بن دیکھے اپنے رحمان سے، اپنے رب سے ڈرتا ہے، وجاء بقلب منیب، اور ایسا دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے جو ہر وقت اللہ کی طرف ہی جو ہے وہ لوٹتا رہتا ہے، اللہ کی طرف ہی مانوس رہتا ہے، اللہ کی طرف ہی متوجہ رہتا ہے۔ اس کے پیچھے پوری جنت کی باتیں ذکر کی جا رہی ہیں، اور جنتیوں کی شان یہ بیان کی کہ جو جنتی ہوگا دنیا میں ان کا دل ایسا ہوگا کہ وہ دل ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے ہمیشہ دل جو ہے وہ مانوس رہے گا، اللہ کی طرف ہمیشہ اس کا دل جو ہے وہ مائل رہے گا۔ اب میں اپنے دل کے بارے میں سوچوں اور آپ اپنے دل کے بارے میں سوچیں تو جواب یہی ملے گا کہ جناب ہمارے دل کی تو ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے، ہم تو بظاہر ایسے دل سے پاک ہیں جو دل ہمیں ہونا چاہیے، جو کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ اور یقین مانیں یہ کب ملے گی آپ کو؟ جب آپ کو احساس ہوگا۔ ارادہ بڑی اہمیت کے حامل چیز ہے۔ آج آپ آئے ہوئے ہیں نا، آپ اس ارادے سے آئے کہ آج جو ہے ہم اللہ سے دعا مانگیں گے، آج ہم اپنی مغفرت کروا کر جائیں گے، اس ارادے سے آئے ہوئے۔ تو ارادہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ انسان ارادہ تو کرے،
کہ میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی کوشش کروں گا، اور اگر نہ آئے نا، یہ کیفیت پیدا نہ ہوتی ہو، تو بزرگوں کے واقعات پڑھا کریں، بزرگوں کی زندگی پڑھا کریں، آپ کو یہ کیفیت جو ہے وہ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے میں آپ کو عرض کروں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سورہ حاقہ 29ویں پارے کے اندر ہے، آپ یہ تلاوت فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا الحاقۃ ما الحاقہ۔ کس کی ذات ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی الحاقۃ ما الحاقہ، بس اتنی آیت پڑھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور اتنے آنسو جاری ہوئے کہ کچھ دیر کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے آپ بے ہوش ہو گئے۔ صرف ایک آیت مبارکہ پڑھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ خوف تھا، اپنے رب کا خوف تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ اپنے رب سے کس انداز کا خوف رکھنا چاہیے، اپنے رب کی بارگاہ میں تمہارے دلی کیفیت کس انداز کی ہونی چاہیے۔ اور اگر میں عرض کروں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، دل کی کیفیت یہ ہوتی تھی، دل کا حال یہ ہوتا تھا کہ آپ کے دل کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی تھی، جوش کی آواز آتی تھی، اور 1 میل دور جو لوگ کھڑے ہوئے ہوتے تھے وہ بھی آپ کی دل کی اس آواز کو سن رہے ہوتے تھے۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب وضو کر آتے اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کانپنے لگتے تھے اور آپ کا چہرہ مبارکہ سرخ ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ آپ سے پوچھا گیا، اے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ پورا لال ہو جاتا ہے، جسم کانپنے لگتا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اے لوگو، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں کس اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ تو میں اس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہوتا ہوں، اسی لیے میری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ خوف کی وجہ سے میرا چہرہ لال ہو جاتا ہے اور میرا جسم جو ہے وہ کانپنے لگ جاتا ہے۔ کبھی ایسی نماز پڑھی؟ چلے نماز تو دور کی بات، کبھی ایسی کیفیت پیدا ہوئی؟ ہماری تو ایسی کیفیت بھی پیدا نہ ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ اکبر و کبیرہ، یہ باتیں جو اب کرنے جا رہا ہوں بظاہر ہے یہ کہانیاں لگتی ہیں، یہ کہانیاں لگتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم محروم ہیں، ہم محروم ہیں، ہم ان نعمتوں سے محروم ہیں، اور ان نعمتوں سے محروم ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کے حصول کی کبھی کوشش بھی نہیں کی، ہم ان نعمتوں کے حصول کی کبھی چاہت ہی نہیں رکھتے۔ لیکن یہ باتیں سنتا ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ 40 دن تک مسلسل سجدے میں پڑے رہے، وہ کیفیت تھی، 40 دن تک جو ہے مسلسل سجدے میں پڑے رہے اور روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے جس زمین پر آپ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، اتنا پانی جو ہے آپ کی آنکھوں سے جاری ہوا کہ ان آنسوؤں کی وجہ سے اس زمین پر جو ہے وہ سبزہ اگ گیا، اتنا آپ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہے تھے۔ اور حال یہ ہے جب آپ 40 دن تک سجدے میں رہے تو آپ کو غیب سے آواز آئی، اے داؤد، اگر بھوکے ہو تو تمہیں کھانا کھلاؤں، اے داؤد اگر پیاسے ہو تو پانی پلاؤں، اگر کپڑوں کی ضرورت ہو تو کپڑے دوں۔ جب آپ نے یہ جملے سنے آپ تڑپ کر مزید رونے لگے
اور روتے روتے آپ کی حالت یہ ہو گئی کہ آپ کی روتے روتے جو ہے آپ کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہونا شروع ہو گئی۔ پھر 40 دن بعد اللہ رب العزت نے آپ پر جو ہے سکینہ نازل فرمایا، آپ کو جو ہے وہ توبہ آپ کو عطا فرمائی، اور پھر آپ کو جو ہے وہ سکون ملا۔ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ ہیں جن کو اللہ نے معصوم عن الخطا رکھا ہے، وہ ہیں جو ہر لمحے اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، وہ ہیں جن کی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوٹتی، وہ ہیں جن کا دل ہمیشہ اللہ کی طرف مائل رہتا ہے۔ کر کیا رہے ہیں؟ سجدہ۔ اور کیا ہے؟ سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں۔ حال یہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک اور نبی ہیں حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے بڑی دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، مجھے بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے بڑھاپے میں آپ کو بیٹا عطا کر دیا، بڑھاپے میں اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا۔ اب بیٹے کی نعمت آپ کو ملی، ہوا یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام 8 سال کی آپ کی عمر تھی، آپ بیت المقدس گئے، وہاں انہوں نے عابدین کو دیکھا، عبادت کرنے والوں کا حال دیکھا کہ وہ اون کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بے پناہ رو رہے ہیں، کوئی کانپ رہا ہے، کوئی جو ہے تڑپ رہا ہے، کوئی بے ہوش پڑا ہے۔ آپ یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، گھر گئے، گھر جا کر اپنی امی جان کو کہا کہ مجھے بھی ایک جوڑا اس طرح کا بنا دیں۔ آپ نے اسی طرح کا اپنا جوڑا بنایا اور جا کے 8 برس کی عمر ہے، بیت المقدس میں جا کر عبادت کرنے لگ گئے۔ عبادت کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ آپ کا دل چاہا کہ میں جنگل میں چلا جاؤں، تو آپ بیت المقدس کو چھوڑ کر جنگل بیاباں میں جا کر وہاں پر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر انہوں نے آپ کو ڈھونڈ لیا اور واپس آپ کو گھر تشریف لے آئے۔ جب آپ گھر پہنچے، گھر میں واپس عبادت شروع کر دی، اور عبادت کا حال یہ ہوتا کہ کچھ دیر آپ روتے اور کچھ دیر رونے کے بعد آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اللہ کے خوف سے آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا، نماز کے لیے کھڑے ہوتے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ آپ کے قرب و جوار میں جو پتھر اور درخت موجود ہوتے تھے وہ بھی آپ کے رونے کی وجہ سے جو ہے رونا شروع ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کہیں گے شجر اور حجر کیسے روتے ہیں؟ وہ بھی روتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، جس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پتھر نے کلمہ پڑھا تھا، مشہور واقعہ ہے، اور اسی طریقے سے درخت جو ہے حضور کی بارگاہ میں آیا تھا اور سلام پیش کیا تھا، مشہور واقعہ ہے۔ انداز الگ ہوتا ہے، پتے بھی اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بیان کرتے ہیں، انداز ان کا الگ ہے، ہمارا الگ ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب آپ روتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور اس میں رونے لگتے، تو آپ کے رونے کی یہ حالت ہوتی، یہ کیفیت ہوتی کہ آپ کے رونے کی وجہ سے جو آس پاس شجر اور حجر موجود ہوتے تھے وہ بھی جو ہے آپ کی وجہ سے جو ہے اللہ کے خوف سے رونا شروع ہو جایا کرتے تھے۔ اب باتیں سنیے گا، آنسوؤں کی حرارت سے، یعنی اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے کہ آپ کے دونوں رخسار، دونوں گالوں کے جو گوشت تھے نا وہ ختم ہو گئے، وہ گوشت ختم ہو گئے، منہ کے اندر کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ یہ حال دیکھ کر آپ کی والدہ نے کہا، بیٹا اگر اجازت ہو تو کوئی ایسی چیز بنا دوں کہ جس سے تم اپنی ان داڑھوں کو چھپا سکو۔ آپ نے فرمایا جی بالکل بنا دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے گدے کے 2 ٹکڑے لے کر
ان کے رخساروں پر چپکا دیے، گدے کے 2 ٹکڑے لے کر ان کے رخساروں پر چپکا دیے۔ اور حال یہ ہوا کہ جب آپ رونے لگتے، جب دوبارہ آپ روتے تو کیفیت یہ ہوتی، ان رونے کی وجہ سے وہ گدے کے جو ٹکڑے ہوتے تھے وہ گیلے ہو جایا کرتے تھے۔ اماں آپ کو واپس جو ہے وہ صحیح کروا دیتی۔ کیفیت یہ ہوئی کہ جب ایک مرتبہ آپ کی اس کیفیت کو آپ کے والد صاحب نے دیکھا تو آپ کے والد صاحب نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ تجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جب کہ تیرا حال تو یہ ہے کہ تو ہر وقت جو ہے روتا ہی رہتا ہے، تیری کیفیت تو یہ ہے کہ تو ہر وقت روتا رہتا ہے، جبکہ میں نے تو اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسا بیٹا دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ آپ نے عرض کیا، ابا جان، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے کہ جنت و دوزخ کے درمیان ایک گھاٹی ہے جسے وہی شخص عبور کر سکے گا، وہی شخص پار کر سکے گا جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ رونے والا ہوگا۔ اب آپ فرمائیں کہ اب میں کیا کروں؟ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے آپ رونے لگے، اور آپ نے فرمایا، بیٹا اگر یہ بات ہے تو تمہیں پھر اللہ کے خوف سے زیادہ رونا چاہیے۔ یہ ایک باپ اور بیٹے کا یہ مکالمہ ہے جو آپس میں کر رہے ہیں۔ اور میرے دوستوں، حیرانی کی بات یہ ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ کیفیت جو میں نے آپ کو عرض کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 15 سال ہوا کرتی تھی، صرف 15 سال آپ کی عمر ہے۔ اور کیفیت یہ ہے، ہم 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال 70 سال کے ہو گئے، ہمیں یہ کبھی کیفیت نہ ملی۔ یہ تمام میں نے جو باتیں کر رہا ہوں یہ میں آپ کو انسانوں کی باتیں کر رہا ہوں، انسانوں کی کیفیات بتا رہا ہوں، اور میں نے جتنے لوگوں کی آپ کو باتیں کی، جتنی ذاتوں کی باتیں کی، یہ تمام وہ ذاتیں ہیں، یہ تمام وہ شخصیات ہیں جن کی کیفیت یہ ہے کہ جو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، یہ ہمیشہ سجدہ ریز رہتے تھے، یہ گناہگار نہیں تھے، یہ تو بڑے متقی لوگ تھے، بڑے پرہیزگار لوگ تھے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا معاملہ آتا تو پھر یہ کیفیت ہوا کرتی تھی، پھر یہ کنڈیشن ہوا کرتی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خوف کی ایسی کیفیت آپ پر طاری ہوئی کہ آپ نے اللہ سے عرض کیا کہ مولا، کاش میں جو ہے پرندہ ہوتا، آدمی نہ ہوتا، تاکہ مجھ سے جو ہے کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور امام زین العابدین کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، امام زین العابدین کا۔ آپ کی ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ جب آپ حج پہ جا رہے تھے اور آپ جب گھوڑے پر سوار ہوئے، آپ کو کہا حضور تلبیہ پڑھ دیجئے، تلبیہ پڑھ دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ کہا حضور احرام میں داخل ہو رہے ہیں، اس کے لیے تلبیہ ضروری ہے، تلبیہ تو پڑھنا ہوگا۔ حالانکہ تلبیہ بظاہر ہم بھی تو پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، پڑھ دیا، تلبیہ تھا، ہم نے پڑھ دیا۔ آپ کو جب آپ کو عرض کیا گیا حضور تلبیہ پڑھے، کہا میں نہیں طاقت رکھتا، میں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ جب لوگوں نے عرض کیا کہ حضور تلبیہ تو پڑھنا ہوگا، آپ نے جیسے کہا لبیک، یہ جملہ کہا، آپ گھوڑے سے نیچے گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اس میں کوئی جملہ تو نہیں ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، آپ نے سنا، میں نے پڑھا، ہم تو پورا پڑھ گئے۔ آپ نے پہلا جملہ کہا اور پہلا جملہ کہنے کے ساتھ ہی آپ بے ہوش ہوئے اور گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا
لوگوں نے کہا حضور کیا معاملہ ہے، خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ کہا تم نے دیکھا نہیں میں کیا کہہ رہا تھا؟ کہا حضور آپ نے لبیک کا جملہ کہا ہے۔ کہا تم غور نہیں کرتے، میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا تھا حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو کہا میرا دل مجھے کہہ رہا تھا کہ اے زین العابدین تو کہہ رہا ہے میں حاضر ہوں، اگر اللہ کہے کہ اے زین العابدین تیری حاضری میں قبول نہیں کرتا تو بتاؤ زین العابدین کیا کرے گا؟ یہ کیفیت ہے، یہ حالت ہے۔ کون؟ زین العابدین، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کیفیت ہے۔ اہل بیت سے محبت تو ہم بڑا کرتے ہیں، تذکرے تو بڑے کرتے ہیں، کبھی ان عادات کو بھی تو اپنا کے دیکھیں نا، کبھی ان کیفیات کو بھی تو اپنے اوپر لا کے دیکھیں کہ پھر ہوتا کیا ہے۔ رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور مجھ ہی سے ڈرنا اگر تم ایمان والے ہو، مجھ ہی سے ڈرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اور میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم خدا کے علاوہ سب سے ڈرتے ہیں، خدا کے علاوہ سب سے ڈرتے ہیں۔ اگر کسی ذات کا خوف نہیں ہے ہمارے اندر تو وہ خدا کا خوف نہیں ہے، باقی سب کا خوف ہوتا ہے، صرف ڈر خدا کا نہیں ہے۔ اس سے بڑی محرومی پھر کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے اچانک ایک خاتون کو دیکھا جو کعبے کا پردہ تھامے ہوئے یہ کہہ رہی تھی یا رب العالمین بہت سی شہوتوں کی لذتیں جاتی رہیں، صرف ان کا عذاب باقی رہ گیا۔ کیا دعا مانگی کہ اے اللہ بہت سی لذتوں کی، بہت سی شہوتوں کی لذتیں جو ہیں وہ جاتی رہیں، صرف عذاب باقی رہ گیا۔ ایک انسان اپنے اوپر غسل کو لازم کرتا ہے، لذت ہے، چاہت ہے، خواہش ہے، لیکن کچھ دیر میں اس کی وہ چاہت ختم ہو جاتی ہے، اس نے لذت حاصل کر لی، اس کی چاہت ختم ہو گئی۔ تو وہ خاتون اللہ سے عرض کر رہی ہیں مولا بہت سی شہوتوں کی لذتیں جاتی رہیں، وہ چاہت ختم ہو گئی نا، وہ خواہش ختم ہو گئی، لیکن گناہ باقی رہ گیا، سزا باقی رہ گئی جو وہاں ملنی ہے۔ وہ لذت چلی گئی لیکن سزا باقی ہے، وہ قیامت میں ملے گی۔ ایک شخص اس کی چاہت تھی، اس کی خواہش تھی، اور اس نے اپنی خواہش کے مطابق کوئی حرام چیز کھا لی، شراب پی لی، زنا کر لیا، فلم دیکھ لی، گانے سن لیے۔ کتنی دیر سنے گا؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، بس سو جائے گا، نیند آ جائے گی۔ اب جب سن لیے، اب جب صبح اٹھے گا تو ارلی مارننگ اس کو اس کی چاہت تو نہیں ہوگی، رات کو چاہت تھی اس نے پوری کر لی، لیکن شہوت کی لذت جو ہے وہ اب ختم ہو گئی، چاہت پوری ہو گئی، لیکن وہ جو 4-5 گھنٹے گناہ میں رہا وہ گناہ باقی رہا، اور اس کا حساب اس نے قیامت کے دن اب دینا ہے۔ قیامت کے دن اس سے اب اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، حالانکہ وہ گناہ تو ختم ہو گیا، اس نے کر لیا، اب اس کی چاہت نہیں ہے، اس وقت اس کی خواہش نہیں ہے اس گناہ کو کرنے کی، جو تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن سزا باقی رہ گئی۔ تو یہی جملہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اس خاتون نے کہ رب العالمین بہت سی شہوتوں کی لذتیں جاتی رہیں، صرف ان کا عذاب باقی رہ گیا۔ یا اللہ کیا آگ اور دوزخ کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے تو بطور سزا تجویز فرما دے؟ اے اللہ آگ تو بہت خطرناک ہے، دوزخ کی ہولناکیاں بڑے سنتے ہیں، اے اللہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور عذاب نہیں؟
ہم تو مجبور ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، اے اللہ کوئی اور عذاب نہیں کہ جس عذاب سے اس سزا کو پورا کر دیا جائے اور آگ کا و دوزخ کا عذاب ہم سے دور کر دیا جائے۔ پھر وہ عورت یہ کہتے کہتے روتی رہی۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں میں نے اس خاتون کو رات کے وقت طواف میں یہ کیفیت دیکھی تھی، یہاں تک کہ وہ روتی رہی اور روتے روتے فجر کا وقت ہو گیا، روتے روتے فجر کا وقت ہو گیا، وہ رو رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کر رہی ہے۔ پتہ نہیں ان کی آنکھوں میں آنسو کیسے آ جایا کرتے تھے، ان کو پتہ نہیں کیسے آنسو مل جایا کرتے تھے۔ ساری رات روتی رہی، فجر کا وقت آیا۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں میں نے اس عورت کا یہ حال، اس کی گریہ زاری دیکھ کر اپنی زندگی پر افسوس کیا، حالانکہ مالک ابن دینار خود اللہ کے ولی ہیں۔ فرماتے میں نے اپنی زندگی پہ افسوس کیا کہ اے مالک بن دینار، تجھ سے اچھی تو یہ عورت ہے جو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتی رہی ہے۔ کہا اے مالک بن دینار، تجھ سے زیادہ اچھی تو یہ عورت ہے جو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتی رہی، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتی رہی۔ اور اسی حال میں یہی کہتے کہتے مالک بن دینار روتے رہے اور روتے روتے ایک زور سے چیخ ماری اور آپ بھی بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ آپ کہیں گے کہ جناب کیا بات ہے، 3-4 باتیں آپ نے کہیں اور ہر جگہ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب روتے روتے بے ہوش ہو گئے، تو یہ بے ہوش ہو جانا کوئی آسان سی بات ہے؟ میرے دوستوں ہم رونا جانتے نہیں ہیں نا، ہم نے کبھی اس میں ڈبکی لگائی نہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے، یہ کیفیت کیا ہے۔ جب کوئی ڈبکی لگائے گا اس سمندر کے اندر تو پھر اس کو معلوم چلے گا نا، پھر اس کو معلوم چلے گا کہ جب انسان کی جو ہے اس طرح کی جو ہے جب کیفیت ہوگی، جب اس طرح کا انسان کا جو ہے مزاج ہوگا تو پھر انسان کو معلوم چلے گا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور رب کریم جب کسی کو یہ نعمت عطا کرتا ہے تو کس انداز کے اندر جو ہے پھر اس کو سکون بھی ملتا ہے، راحت بھی ملتا ہے، اور اس کی اسی طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہم ایسے لوگ جانتے ہیں تھوڑی سی بات ہو اور ان کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے، جس کو مل جائے۔ کئی ایسے لوگ موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ 5 منٹ بیٹھیں ان کی آنکھیں جو ہے وہ نم ہو جائیں گی، تر ہو جائیں گی، آنسو جاری ہو جائیں گے۔ یہ ہر بندے کو نہیں ملتی۔ اس لیے میرے دوستوں آج پہلی طاق ہے، اپنے رب سے رونا مانگیں، اپنے رب سے عرض کریں مولا یہ نعمت تھی، ہمیں اس نعمت کے بارے میں نہیں معلوم تھا، اللہ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ مانگ کر دعا مانگے، حضور کی بارگاہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا وسیلہ مانگ کر، اللہ کی بارگاہ میں پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا وسیلہ مانگے۔ جو جن کے میں نے آپ کو واقعات عرض کیے، اللہ کی بارگاہ امام زین العابدین کا واسطہ مانگ کر عرض کریں، اے اللہ یہ کیفیت عطا فرما۔ آخری بات میرے دوستوں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اگر انسان کے گناہ دریا کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، یا کسی بڑے پہاڑ کے برابر بھی انسان کے گناہ کیوں نہ ہو، اگر اس کی آنکھوں سے ندامت کا ایک آنسو گرتا ہے تو وہ آنسو آنکھ سے نکلنے کے بعد زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو ماحول فراہم کیا جاتا ہے اور یہ ذکر مناجات اور یہ سارا سلسلہ اور یہ ذکر اور فکر کی جو محفل ہوتی ہے، یہ ابھی فکر تھا، اب ذکر شروع ہوگا۔ یہ جو فکر اور ذکر کا سلسلہ اور یہ پورا آپ کو اندھیرے کا ایک ماحول پیش کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شرم کرے کہ میرے ساتھ والا مجھے کیا کہے گا، تو اسی لیے ماحول فراہم کیا جاتا ہے کہ تم اپنے تعلق کو اپنے رب سے مضبوط کرنے کی کوشش کرو، بھول جاؤ۔ اگر نہیں بھول سکتے اس لیے اندھیرا ہوتا ہے تاکہ انسان اگلے والے کو دیکھ ہی نہ سکے، اس کے تصور میں بھی نہ آئے کہ کوئی مجھے دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، پھر اللہ سے لو لگائے۔
پھر اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے کہ اے اللہ میں اپنے والد کے انتقال پہ روتا ہوں، اپنی ماں کے انتقال پہ روتا ہوں، اپنے بیٹے کے مرنے پہ روتا ہوں، لیکن اے اللہ میں اپنے دل کے مرنے پر کیوں نہیں روتا؟ میں اپنے مالی نقصان پر تو روتا ہوں، لیکن اے اللہ میرا ایمان جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن میں کیوں نہیں رو رہا؟ اے اللہ میرا ظاہری کوئی نقصان ہو جائے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن میں گناہوں میں لت پت ہو چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود اے اللہ میرے دل کے اندر کوئی دکھ نہیں ہوتا، میرے دل کی کیفیت کوئی تبدیل نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ سے مانگے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت آج کی رات کی برکات ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔